بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر صرف 12 سال تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آنکھوں کے آنسو بھی خشک نہ ہوئے تھے کہ میرے سگے چچا نے مجھے اسی رات ایک کوٹھے پر بھیج دیا۔ وہاں پہلے ہی دن میری عزت لوٹنے کے لیے ایک بوڑھا میرے کمرے میں داخل ہوا، مگر مجھے دیکھتے ہی رک گیا اور بولا، یہ ابھی بہت کم عمر ہے، میرے ساتھ چل، میں تجھے بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں سمجھی شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ نکال دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک بڑی پرانی حویلی میں لے گیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، اس نے بلند آواز میں کہا، سائیں، آپ کے لیے سب سے خوبصورت اور کم عمر کلی لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے میں پھینک دیا۔ میں سنبھلتی ہوئی اٹھی، کانپتے دل کے ساتھ سامنے بستر پر بیٹھے شخص کو دیکھا اور میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں ہر طرف رنگ، خوشبو اور آسائشیں بکھری ہوئی تھی۔ میں میرب ہوں، اپنے والدین کی وہ اکلوتی اولاد جس کی ایک پکار پر پورے گھر کا نظام تھم جایا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی اپنی قسمت میں سونے کا چمچ لے کر آتے ہیں، اور میری زندگی کی شروعات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میرا بچپن ریشمی لباسوں، قیمتی کھلونوں اور ان گنت نعمتوں کے درمیان گزرا۔ ابا کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، اور امی کی پوری کائنات صرف میرے گرد گھومتی تھی۔ ہمارا وہ عالیشان گھر جس کے در و دیوار سے خوشحالی ٹپکتی تھی، میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھا۔ لیکن اس محل میں رہتے ہوئے بھی میرے معصوم دل میں ایک عجیب سی خلش اور کمی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے یہ احساس شدت سے ستانے لگا کہ اس بڑے سے گھر میں ہم صرف 3 لوگ ہی کیوں ہیں۔ جب میں اسکول جاتی تو وہاں اپنی سہیلیوں کو گرمیوں کی چھٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتی۔ کوئی کہتی کہ وہ اپنی نانی کے گھر جا رہی ہے، کسی کے ماموں اس کے لیے ڈھیروں تحائف لاتے، کوئی اپنی خالہ کے گھر گزارے گئے دنوں کے قصے سناتی، اور کوئی اپنے چچا اور پھوپھیوں کے لاڈ پیار کا ذکر کرتی۔ تو ان سب کی باتوں میں رشتوں کی ایک ایسی گہما گہمی ہوتی جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ میں جب گھر واپس آتی تو اپنی امی کے گلے لگ کر گھنٹوں ان سے ایک ہی سوال پوچھتی کہ امی، کیا میرا کوئی ماموں نہیں ہے؟ میری خالہ کہاں ہے؟ کیا میرے دادا دادی اور چچا ہمیں پیار نہیں کرتے؟ ہم کبھی کسی کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میری ان باتوں پر میری امی کی آنکھوں میں ایک اداسی کی لہر دوڑ جاتی اور وہ میرا ماتھا چوم کر بات ٹال دیتی۔ وہ کہتی کہ میرا بیٹا، تمہارے لیے تمہارے امی اور ابا ہی سب کچھ ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ ان منطقی باتوں کو کیسے سمجھتا؟ مجھے تو وہ رشتے چاہیے تھے جن کا ذکر کتابوں میں ہوتا تھا، جن کی کہانیاں میری سہیلیاں سناتی تھی۔ یہ تجسس وقت کے ساتھ ساتھ ایک گہری خاموشی میں بدلنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید ہم اس دنیا میں بالکل اکیلے ہیں، یا پھر ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے تمام رشتے ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ ایک رات جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، مجھے پیاس محسوس ہوئی اور میں کچن کی طرف جانے لگی۔ اپنے کمرے سے نکلی، ابا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں رک گئی۔ امی ابا سے کہہ رہی تھی کہ ناصر، اب میرے بڑی ہو رہی ہے، وہ ہر روز اپنے رشتوں کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ آج تو وہ رو پڑی کہ اسے اپنی نانی کے گھر جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے، آخر ہم کب تک اسے اندھیرے میں رکھیں گے؟ وہ اب اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ ہماری مجبوریوں کو سمجھ سکے۔ ابا کی آواز میں ایک گہری تھکن اور دکھ تھا۔ انہوں نے آ بھر کر کہا کہ کیسے بتاؤں اسے کہ جن رشتوں کے لیے وہ تڑپ رہی ہے انہوں نے ہمیں برسوں پہلے مردہ قرار دے دیا تھا۔ کیا اسے یہ بتاؤں کہ اس کے دادا نے مجھے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ میں نے ان کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کی تھی؟ کیا اسے یہ بتاؤں کہ تمہارے بھائیوں نے جائیداد کی خاطر ہمیں کبھی معاف نہیں کیا؟ اس رات جب میں نے دبے پاؤں امی اور ابا کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنی تو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میری شہزادیوں جیسی زندگی کے پیچھے قربانیوں کی کتنی طویل اور رہو رنگ داستان چھپی ہوئی ہے۔ کمرے کے اندر امی روتے ہوئے ابا کو وہ دن یاد دلا رہی تھی جب ان کے پاس سر چھپانے کو چھت بھی نہیں تھی۔ میں دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میری سماعتوں میں پڑنے والے الفاظ میرے لیے بالکل نئے اور ناقابل یقین تھے۔ مجھ سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا اور میں نے بے اختیار دروازہ دھکیل دیا اور روتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی۔ امی اور ابا مجھے اچانک سامنے دیکھ کر ایسے ساکت رہ گئے جیسے ان کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے ابا کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ ابا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میرے سارے رشتے زندہ ہیں اور وہ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ابا نے ایک گہری آہ بھری اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ نمی تیرنے لگی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں میرب، میری جان، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس لیے اب سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹا، تمہارے دادا دادی، چچا اور پھوپھیاں سب موجود ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں تمہاری امی ایک بہت بڑے اور نامور رئیس گھرانے کی چشم و چراغ تھی، جن کے محل جیسے گھر میں نوکروں کی فوج زفر موج ہوتی تھی۔
ان کا تعلق ایک جدی پشتی جاگیردار خاندان سے تھا۔ اس کے برعکس میں ایک عام سے متوسط گھرانے کا لڑکا تھا جو اپنی محنت اور ایمانداری پر یقین رکھتا تھا۔ ہمارے خاندانوں کے رتبے میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، لیکن جب ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کا فیصلہ کیا تو جیسے دونوں خاندانوں میں قیامت آ گئی۔ تمہارے نانا اور ماموں کے نزدیک ایک معمولی حیثیت کے حامل انسان سے رشتہ جوڑنا ان کی خاندانی ناک کٹوانے کے برابر تھا۔ انہوں نے امی کو صاف کہہ دیا تھا کہ یا تو وہ اپنے خاندان کی مرضی مان لیں یا پھر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل جائے۔ امی نے تمام تر عیش و آرام اور اپنے رئیس گھرانے کو ٹھکرا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم ایک کچے مکان میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے پر مجبور ہوئے۔ شادی کی ابتدائی دنوں میں میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور وہ دن ہماری زندگی کے گھٹن ترین دن تھے۔ تب آپ کی امی نے اپنی محبت کا وہ ثبوت دیا جس کا قرض میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ انہوں نے اپنا وہ تمام قیمتی زیور جو وہ اپنے میکے سے لائی تھی میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ناصر، یہ سونا میرے کسی کام کا نہیں اگر یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر نہ بن سکے۔ میں نے بہت ہچکچاہٹ کے بعد وہ زیور بیچا اور اسی رقم سے اپنی پہلی چھوٹی سی دکان کی بنیاد رکھی۔ میں نے تپتی دھوپ میں سائیکل پر مال ڈھویا اور راتیں دکان کے فرش پر سو کر گزاری تاکہ ایک ایک پیسہ بچا سکوں۔ امی نے اپنی رئیسانہ عادتیں ایک پل میں چھوڑ دیں اور اس چھوٹے سے گھر کو اپنی محنت سے جنت بنا دیا۔ آہستہ آہستہ میری محنت رنگ لائی اور وہ چھوٹی سی دکان ایک بڑے شو روم میں بدل گئی اور آج ہمارا کاروبار ملک کی سرحدیں عبور کر کے بیرون ملک تک پھیل چکا ہے۔ لیکن بیٹا، جہاں امی کے خاندان نے انہیں دولت کی خاطر چھوڑا وہیں میرے اپنے بھائی بھی پیچھے نہ رہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے اس لیے نکال دیا کیونکہ وہ تمہاری امی جیسی بڑی عورت کو اپنے چھوٹے سے گھر میں لانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ میں ان پر بوجھ بن جاؤں گا۔ دادی نے مجھے چھپ کر جائیداد کے کچھ کاغذات دیے تھے کہ شاید میں ان کی مدد سے گھر بسا سکوں، لیکن میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان لوگوں کی خیرات پر پلوں جنہوں نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں نے وہ کاغذات ایک لاکر میں بند کر دیے تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں اپنی سلطنت کا خود بادشاہ ہوں۔ امی کا خاندان جو انہیں مر چکا سمجھ کر بھول گیا تھا، وہ اب میری کامیابی دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور میرے اپنے بھائی اب اس دولت میں حصہ مانگنے کے لیے ہمدرد بن کر سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ابا کے سینے سے لگی روتی رہی اور مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس تبھی ہو گیا جب میں نے اپنے جیتے جی رشتوں کو مردہ پایا۔ میں نے اسی رات فیصلہ کیا کہ میرے امی ابا ہی میری کل کائنات ہے۔ ابا اکثر مجھے گود میں بٹھا کر کہتے کہ میرب، تم میری شہزادی ہو اور میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ زندگی ہمیں اتنی مہلت ہی نہیں دے گی۔ میری 13ویں سالگرہ کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ کالی رات آئی جس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ امی اور ابا کو ایک ضروری تقریب میں جانا تھا اور میرے امتحانات کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ نہیں لیا، اور وہ رات میرے لیے قیامت بن گئی۔ میری زندگی کی وہ خوشیاں اور وہ تحفظ کا احساس ایک پل میں راکھ ہو گیا جب رات کے اندھیرے میں فون کی ایک گھنٹی نے میرے ہوش اڑا دیے۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے جیسے میری روح قبض کر لی جب مجھے بتایا گیا کہ میرے امی اور ابا ایک خوفناک کار حادثے میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ میں 13 سال کی بچی اس قیامت خیز خبر کو سن کر اپنے حواس کھو بیٹھی اور دیوانوں کی طرح گھر میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے روتے ہوئے ان تمام نمبروں پر کال کی جن کا ذکر ابا نے اس رات کیا تھا۔ میں نے اپنے ماموں کو فون کیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ ماموں، امی اور ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، خدا کے لیے آئیں اور ان کی لاشیں سنبھال لیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو جواب ملا اس نے میری رہی سہی ہمت بھی توڑ دی۔ انہوں نے بڑی بے حسی سے کہا کہ ہمارا تم سے اور تمہاری ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے اپنی مرضی کی شادی کر کے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ ہم ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی ہمیں ان کی لاشوں سے کوئی سروکار ہے۔ یہ سن کر مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس ہوا کہ خونی رشتے کتنے شفاف ہو سکتے ہیں۔ میں اکیلی اس عالیشان گھر میں اپنے والدین کے غم میں تڑپ رہی تھی کہ تبھی میرے چچا سلیمان خان وہاں پہنچ گئے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید خدا نے میرا حال دیکھ کر کسی فرشتے کو بھیج دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دینے کی بجائے پہلا سوال یہی کیا کہ میرب، تمہارے ابا کے پاس جائیداد کے جو کاغذات تھے وہ کہاں ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ چچا جان، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس میرے امی ابا کے پاس لے جائے۔ لیکن انہوں نے ایک دم سے اپنا لہجہ بدلا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ تھپڑ صرف میرے چہرے پر نہیں بلکہ میری اس معصومیت پر تھا جو ابا کے سائے میں پلی بڑی تھی۔ انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ اپنی یہ بکواس بند کرو، وہ مر چکے ہیں اور ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ ہم نے انہیں دفنا دیا ہے، اور خاموشی سے وہ چابیاں لاؤ جو تمہارے ابا نے لاکر میں چھپا کر رکھی تھی۔ یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ میرا کیا قصور تھا کہ مجھ سے آخری دیدار کا حق بھی چھین لیا گیا۔
وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ابا کے کمرے میں لے گئے اور جب میں نے درد سے کراہتے ہوئے کاغذات نکال کر دیے تو انہوں نے وہ چھین لیے۔ انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور کہا کہ اب تم اس شہر میں نہیں رہو گی، تمہارا یہاں اب کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کا آخری دیدار کرنے کے لیے تڑپتی رہی، ان کی لاشوں کے پاس جانے کی بھیک مانگتی رہی، لیکن چچا نے ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی گاؤں لے جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ انہوں نے میرا وہ گھر جس میں میری بچپن کی یادیں وابستہ تھی اسے تالا لگایا اور مجھے ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جنہوں نے برسوں سے ہمارے خلاف نفرت پال رکھی تھی۔ بس کے اس سفر میں صرف کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا ہر رنگ مجھ سے چھین کر مجھے اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ چچا نے پورے راستے میں مجھ سے ایک لفظ پیار کا نہیں بولا، بلکہ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں کوئی گناہ ہوں جسے وہ مجبوری میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف ظلم کی شروعات ہے اور ابھی مجھے ان رشتوں کے وہ روپ دیکھنے ہیں جن کا تصور بھی کسی شہزادی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب بس گاؤں اڈے پر رکی تو میرے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں زمین پر قدم رکھ سکوں۔ چچا نے میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ میری کلائی کی ہڈیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے اس مٹی کو دیکھا جس کی کہانیاں ابا اکثر سنایا کرتے تھے، لیکن آج وہ مٹی مجھے اپنی آغوش میں لینے کی بجائے نگلنے کو تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی ہم اس پرانی حویلی کے بڑے سے لکڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو مجھے وہاں موجود لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے کوئی ہمدردی نظر نہ آئی۔ سامنے صحن میں تینوں پھوپھیاں کھڑی تھیں جن کے چہروں پر کرب کی بجائے ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میری بربادی پر جشن منا رہی ہیں۔ چچی نے مجھے دیکھتے ہی ایک حقارت بھری آواز نکالی اور کہا کہ اچھا تو یہ ہے وہ لاڈلی شہزادی جس کے لیے ناصر نے پورے خاندان کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب دیکھو اس کی قسمت اسے گھسیٹ کر وہیں لے آئی جہاں سے اس کا باپ بھاگا تھا۔ میں سہم کر چچا کے پیچھے چھپنے لگی، لیکن انہوں نے مجھے چٹک کر سامنے کر دیا۔ تبھی کمرے سے دادی جان نکلی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی جدائی کے صدمے میں نڈھال ہو کر دیواروں کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایک دم سے تڑپ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ بار بار میرا ماتھا چومتی اور کہتی کہ ہائے ناصر، یہ تو بالکل تیری پرچھائی ہے۔ میں نے اپنے لال کو دیکھنے کی بہت تمنا کی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی موت کی خبر اسے مجھ تک پہنچائے گی۔ دادی کی ممتا میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے مجھے سکون مل جائے گا، لیکن چچا اور چچی کی نظریں مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں دادی کی بھی کوئی نہیں سنتا۔ دادی نے مجھے اندر کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا جو شاید برسوں سے ان کے دل میں پل رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرب بیٹا، تمہارے ابا نے جب گھر چھوڑا تھا تو میں نے روتے ہوئے انہیں جائیداد کے تمام کاغذات تھما دیے تھے تاکہ وہ کہیں در بدر نہ ہو، لیکن تمہارا ابا کتنا غیرت مند تھا کہ اس نے ان کاغذات کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ ابا اکثر کہتے تھے کہ میرب، جب میرے اپنوں نے مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دی تو میں ان کی جائیداد لے کر کیا کروں گا؟ میں نے تو اپنی محنت اور تمہاری امی کے احسار سے اپنا محل کھڑا کیا ہے، لیکن آج وہی کاغذات جنہیں ابا نے کڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا میرے لیے عذاب بن گئے تھے۔ چچا نے وہ کاغذات پہلے ہی اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ابھی والدین کے چلے جانے کا صدمہ تازہ تھا کہ مجھ پر کاموں کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ چچی کا رویہ ایسا تھا جیسے میں ان کی کوئی خریدی ہوئی غلام ہوں۔ وہ صبح سویرے جب ابھی آسمان پر اندھیرا ہی ہوتا تھا مجھے بانوں سے پکڑ کر اٹھا دیتی اور کہتی کہ اٹھ ہے شہزادی، اب تیرے باپ کا محل نہیں رہا جہاں تجھے ناشتہ بستر پر ملتا تھا، چل اٹھ اور ٹھنڈے پانی سے نہا کر کچن میں جا۔ مجھے یاد ہے وہ کڑکتی سردی کی راتیں جب پورا خاندان گرم لحافوں میں سو رہا ہوتا تھا اور میں صحن میں لگے نل کے نیچے بیٹھ کر یک بستہ پانی سے نہا رہی ہوتی تھی۔ میرے دانت بج رہے ہوتے تھے اور پورا جسم تھر تھر کانپتا تھا، لیکن چچی پاس کھڑی ہو کر گالیاں دیتی تھی کہ اگر کام چوری کی تو کھانا نہیں ملے گی۔ وہ کہتی تھی کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تیرے اندر چستی آئے گی، ورنہ تو شہزادیوں کی طرح سارا دن پڑی رہے گی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن ان کے 3 بیٹے تھے جن کے جھوٹے برتن دھونا اور گندے کپڑے صاف کرنا میرا مقدر بن گیا تھا۔ جب میں تھک کر چور ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کی کوشش کرتی تو چچا آ کر دھاڑنے لگتے۔ وہ اکثر چچی سے کہتے کہ دیکھو اس لڑکی سے اتنا ہی کام لیا کرو جتنا یہ 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے، ہم یہاں اس کے باپ کے نوکر نہیں بیٹھے ہوئے کہ اسے مفت میں کھلائیں۔ مجھے ان کی باتیں سن کر اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے اسکول کے بچوں سے ہمیشہ سنا تھا کہ چچا تو باپ جیسا ہوتا ہے، لیکن میرا چچا تو جلاد نکلا۔ وہ جائیداد کے کاغذات جو ابا نے میرے لیے چھوڑے تھے، اب چچا نے انہیں اپنے نام کروانے کے لیے مجھ پر ظلم کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ پھوپھیاں بھی اپنی جگہ خاموش تماشائی بنی رہتی۔ کبھی کبھار اگر دادی میرا دفاع کرنے کی کوشش کرتی تو چچا ان پر بھی چلا اٹھتے اور کہتے کہ اماں اپنی زبان بند رکھے، ورنہ اسے ابھی دھکے دے کر نکال دوں گا۔
दादी बेबसी से रोती रहती और मैं उनकी गोद में सर रख कर अपने अब्बा को याद करती। मैं हर रात अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, काश अब्बा जिंदा होते, काश वो मुझे इस जहन्नम से निकाल ले जाते। मुझे वो शहजादियाँ याद आती जिनके किस्से अब्बा सुनाया करते थे, और फिर मैं अपनी हालत देखती जिसके पैरों में छाले पड़ गए थे और हाथ बर्तन धो धो कर खुरदरे हो गए थे। एक दिन जब मैं बहुत बीमार थी और मुझे उठा नहीं जा रहा था, तो चाची ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और कहा कि यह बीमारी के बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। वो मुझे घसीट कर बावर्ची खाने में ले गई, जहाँ मुझे पूरे खानदान के लिए रोटियां पकानी थी। आग के सामने बैठकर जब मेरे आंसू गिरते तो वो धुएं में छुप जाते, लेकिन मेरे दिल की तपश किसी को नजर नहीं आती थी। चाचा ने मेरे अब्बा की तमाम मेहनत पर कब्जा कर लिया था। हमारे शहर वाले घर को बेचकर उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली थी और मुझे एक वक्त की सूखी रोटी के लिए भी तरसा दिया था। अक्सर चाची अपने बेटों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती और मेरे सामने बचा हुआ बासी खाना रख दिया जाता, जिसे देखकर मुझे अब्बा का दस्तरखान याद आता था, जहाँ मेरी एक नापसंद पर हर चीज़ बदल दी जाती थी। यतीमी क्या होती है ये मुझे इन 2 सालों में पता चला। बाप का साया उठ जाए तो दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्ते भी दरिंदे बन जाते। मैंने अपने हाथों से अपनी मासूमियत को दम तोड़ते देखा। वो मीरब जो कभी रेशमी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, अब फटे हुए लिबास में हवेली के झाड़ू पोछे कर रही थी। दादी का इंतकाल हुआ तो मेरी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। दादी के जनाजे पर भी चचा की नजरें सिर्फ इस बात पर थी कि जायदाद का कोई हिस्सा अब्बा के नाम न रह जाए। वो जायदाद जो अब्बा ने अपनी गैरत की वजह से ठुकरा दी थी, अब वही मेरे गले का तोप बन गई थी। चचा और चच्ची ने मिलकर मुझे जहनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया था कि मैं अब बोलना भी भूल गई थी। मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी जो उनके इशारों पर नाचती थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये जुल्म अभी अपनी आखिरी हदों को छूने वाला है और मेरे अपने ही खून का रिश्ता मेरी असमत का सौदा करने वाला है। इन 1509 दिनों में मैंने जिंदगी का वो बदसूरत चेहरा देखा जिसका तस्वुर भी एक 13 साला बच्चे के लिए नामुमकिन था। हवेली के दरो दीवार गवाह थे कि मैंने हर रात सजदे में गिरकर मौत मांगी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब्बा के बगैर इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी की वो तमाम खुशियां जो अब्बा की मेहनत और अम्मी की कुर्बानियों से सिंची गई थी, एक एक करके दम तोड़ रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि असल कयामत तो अभी आना बाकी थी। एक रोज चचा सलेमान हवेली में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मेरे पास आए और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रख कर कहने लगे कि मीरब बेटा, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। वो लोग बहुत अमीर हैं और तुम्हें बिल्कुल शहजादियों की तरह रखेंगे। उन्होंने मिठाई का एक डब्बा मेरे सामने रखा और मुझे जबरदस्ती एक टुकड़ा खिलाया। कई महीनों से भूखा प्यासा रखने वाला चचा के बदले हुए लहजे ने मुझे एक लम्हे के लिए ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब्बा की दुआएं रंग ले आई हैं और मेरे अपनों के दिल पिघल गए हैं। चची ने भी उस दिन मुझ पर कोई गाली नहीं बरसाई, बल्कि एक दया रेशमी जोड़ा लाकर पहना दिया और मेरा मेकअप करने लगी। मैं मासूमियत में खुश हो गई कि शायद अब मुझे इस जहन्नुम से निजात मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उस अनजान शहर के एक तारीक और बदबूदार इलाके में पहुंचे तो मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वहाँ की फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। चचा मुझे एक बहुत बड़े बंगले के सामने ले गए, जहाँ एक औरत जिसकी नज़रों में दरिंदगी थी हमारी तरफ बढ़ी। उसने मेरा हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई। जब मैंने घबरा कर चचा से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने अपना निकाब उतार फेंका और कहका लगाकर कहने लगे कि मीरब, ये तुम्हारी नई मालकन है। मैंने तुम्हें यहाँ बेच दिया। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं उनके कदमों में गिर गई। मैंने उनको वास्ता दिया कि मैं आपके भाई की निशानी हूँ, मुझे इस दलदल में न छोड़े। मैं ताहयात आपकी गुलामी करूंगी, आपके जूते साफ करूंगी, पर मुझे यहाँ फरोख्त न करें। मगर उस संगदिल इंसान ने मुझे एक झटके से खुद से दूर कर दिया और उस औरत से वो रकम का वो बड़ा सा ब्रीफकेस पकड़कर चचा ने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा और मुझे उस बाजार हुस्न की भीड़ में तनहा छोड़कर चले गए। उस औरत ने मुझे बालों से पकड़कर एक छोटे से अबसदा कमरे में धकेल दिया, जहाँ की दीवारें भी मेरी बर्बादी पर मातम कर रही थी। वहाँ मुझे पहली बार यह कड़वा सच मालूम हुआ कि अब मैं इंसान नहीं बल्कि एक बिकने वाला माल हूँ। मुझ पर भारी लिबास और गहरा मेकअप लाद दिया गया ताकि खरीदारों को मेरी आंखों का दुख नजर न आए। मैं घंटों उस कमरे में रोती रही, अपने मम्मी पापा को पुकारती रही कि काश वो मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर न जाते। वहाँ हर रात मेरे लिए एक नई क़यामत बनकर टूटती थी। लोग आते और मेरी बोली लगाते। मेरे जिस्म पर जख्मों के निशानात बढ़ते गए, पर मेरा दुख सुनने वाला वहाँ कोई न था। मैं रोज़ जीते जी मरती थी और हर सुबह जब मैं आईने में अपना उजड़ा हुआ रूप देखती तो मुझे अपने आप से घिन आने लगती। वो मासूम मीरब जो कभी अपने घर की रौनक थी अब कहीं खो गई थी और उसकी जगह एक ऐसी लड़की ने ले ली थी जिसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग थी। मैं रोज़ रात को उस छोटी सी खिड़की से आसमान की तरफ देखती
اور اپنے رب سے سوال کرتی کہ کیا میری فریاد تجھ تک نہیں پہنچتی۔ چچا کی بے رحمی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں زندگی ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس جہنم کی دیواریں توڑ کر باہر نکلوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ جس باپ کی غیرت نے کبھی کسی کی خیرات قبول نہیں کی تھی، اس کی بیٹی اس بازار میں نیلام ہونا کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میری آزمائش اب اپنے عروج پر تھی، اور بربادی کے اس طویل اور سیاہ سفر میں ایک ایسی رات آئی جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میرب کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اس بدنام کوٹھے پر میری زندگی کی سب سے بڑی اور آخری بولی لگنے والی تھی، جس کے تصور سے ہی میری روح فنا ہو رہی تھی۔ میں خوف سے اس قدر تھر تھر کانپ رہی تھی کہ میرے دانت بج رہے تھے، اور میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اس ذلت سے پہلے مجھے موت دے دے، کیونکہ میں ان حوث بھری نظروں کو سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اسی شور و غل، تالیوں کی گونج اور درندگی کے ماحول کے درمیان ایک بہت ہی پروقار، خاموش اور بار روب سا شخص وہاں داخل ہوا، جس کے چہرے کی سنجیدگی اس گندے بازار کی باقی تمام لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے کسی بحث یا تکرار کے بغیر بڑی آپا کے سامنے ایک بھاری رقم سے بھرا بیگ رکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس جہنم سے باہر نکال لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میرا دل ڈوب رہا تھا، اور ہزاروں وسوسے مجھے گھیر رہے تھے کہ شاید اب میری زندگی مزید برباد ہونے والی ہے، اور یہ شخص مجھے کسی دور دراز علاقے میں لے جا کر کسی اور کے ہاتھ بیچ دے گا، یا خود مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنائے گا۔ لیکن وہ بوڑھا شخص بالکل خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، اور اس نے پورے راستے میں ایک بار بھی میری طرف کسی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ آخرکار ہم شہر کی حدوں سے نکل کر ایک بہت ہی عالیشان، قدیم اور پر اسرار حویلی کے سامنے پہنچے، جس کے بڑے آہنی دروازے اور اونچی دیواریں دیکھ کر میرا خوف مزید بڑھ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری قید کا ایک نیا اور زیادہ بھیانک ٹھکانہ ہے، جہاں سے کبھی میری چیخیں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شخص مجھے حویلی کے اندرونی حصوں کی طرف لے جانے لگا، جہاں ہر طرف پرانی یادیں اور خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ وہاں کا سناٹا اور پرانی دیواروں پر بنے نقش و نگار مجھے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے، اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے میں مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ آخرکار وہ مجھے ایک بہت بڑے لکڑی کے دروازے کے سامنے لے جا کر رک گیا، اور بڑے ادب سے دروازہ تھپتھپا کر اندر داخل ہوا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا، پرسکون و نفیس تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسے میرے پاپا کے اسٹڈی روم میں ہوا کرتا تھا، اور شخص نے مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کیا، اور کمرے کے دوسرے کونے میں موجود ایک بہت بڑے مخملی پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے باادب لہجے میں بولا کہ بیٹی، اب تمہیں گھبرانے یا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مکمل طور پر محفوظ ہو۔ میں نے تمہیں اپنے صاحب کے حکم پر اس غلیظ جگہ سے نکالا ہے، اب تم اس پردے کے پیچھے موجود کمرے میں جاؤ، وہی تمہارے محافظ ہیں اور وہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ میرا سانس جیسے سینے میں ہی منجمد ہو گیا، اور جیسے جیسے میں کانپتے قدموں سے اس پردے کی طرف بڑھ رہی تھی، میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہمت جمع کی، اور جیسے ہی اس کمرے کے آخری حصے میں قدم رکھا تو وہاں سامنے ایک بڑی شاہانہ کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کا چہرہ روشنی کی مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے گھپ اندھیرے میں تھا۔ اور شخص نے نہایت دھیمی، لرزتی ہوئی اور ممتا بھری آواز میں میرا نام پکارا کہ میرب، میری بیٹی۔ وہ آواز سنتے ہی میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، کیونکہ یہ آواز تو میں نے برسوں پہلے قبر کی مٹی میں دبی ہوئی سمجھی تھی۔ اور شخص نے بہت آہستہ سے اپنی کرسی گھمائی، اور جیسے ہی اس کا چہرہ کھڑکی سے آتی چاندنی کی روشنی میں آیا تو میری چیخ نکل گئی، اور میں وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ سامنے کوئی اجنبی یا خریدار نہیں، بلکہ میرے اپنے پاپا ناصر بیٹھے تھے، وہ ہستی جس کے بارے میں چچا سلیمان نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ حادثے میں مر چکے ہیں، وہ زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھے۔ اگرچہ وہ بہت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے، ان کے بال سفید تھے اور چہرے پر دکھوں کی گہری لکیریں تھیں، لیکن ان کی آنکھوں کی وہی شفقت بتا رہی تھی کہ یہ میرا مان اور میرا باپ ہے۔ میں تڑپ کر ان کے قدموں میں گری اور ان کے گھٹنوں سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ان کا لمس پا کر ایسا لگا جیسے کوٹھی کی وہ ساری ذلت، وہ ٹھوکریں اور وہ بھوک ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اسی کمرے میں پاپا کے ساتھ ایک اور پروقار شخصیت کھڑی تھی۔ یہ شامیر کے والد تھے، جو بابا کے پرانے بزنس پارٹنر اور جگری دوست تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب انہی کی محنت تھی کہ آج ہم باپ بیٹی ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ بابا نے روتے ہوئے وہ لرزاخیز حقیقت سنائی کہ اس منحوس رات کو کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، بلکہ چچا سلیمان نے جائیداد ہتھیانے کے لیے ممی کو تو جان سے مار دیا، لیکن بابا کو ایک گہری کھائی میں پھینک دیا تھا تاکہ سب کو لگے کہ وہ مر چکے ہیں۔ جب بابا کو ہوش آیا تو سلیمان نے انہیں اسپتال لے جانے کی بجائے اپنے اثر رسوخ سے ایک دور دراز کے پاگل خانے میں قید کروا دیا، جہاں انہیں بجلی کے جھٹکے اور نشہ آور ٹیکے دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی یادداشت کھو دیں اور دنیا انہیں مرا ہوا ہی سمجھے۔ چچا سلیمان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جائیداد کا کوئی وارث نہ رہے، اس لیے اس نے بابا کو وہاں سڑنے کے لیے چھوڑا اور مجھے اس بدنام جگہ پر بھیج دیا۔ شامیر کے والد نے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے بابا کو اس قید خانے سے ڈھونڈ نکالا تھا،
اور پھر مہینوں کی تلاش کے بعد مجھے اس جہنم سے نکال کر لائے۔ بابا مجھے اپنے سینے سے لگا کر بار بار کہہ رہے تھے کہ میری بہادر بیٹی، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میرے اندر اب دکھ کی بجائے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور میں نے بابا کے سامنے عہد کیا کہ اب میں وہ معصوم میرب نہیں رہوں گی جسے کوئی بھی کچل کر چلا جائے۔ جس چچا سلیمان نے ہمیں جائیداد کے لیے یتیم اور بے سہارا بنایا، اب اسے ایک ایک پل کا حساب لینے کا وقت آ گیا۔ شامیر کے والد نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ بیٹی، اب یہ حویلی تمہارا قلعہ ہے اور ہم تمہاری فوج۔ اب سلیمان کا ہر جھوٹ اور ہر ظلم اس کے گلے کا پھندا بنے گا۔ یہ میری زندگی کا نیا جنم تھا۔ اب سلیمان جیسے درندوں کی باری تھی کہ وہ اس میرب سے ڈرے جو اپنے باپ کی طاقت بن کر واپس لوٹی تھی، اور جس کی آنکھوں میں اب اپنی ماں کے خون اور اپنی بربادی کا بدلہ لینے کا جنون تھا۔ اس گھڑی اللہ کا انصاف حرکت میں آیا۔ وہ منظر اتنا ہولناک اور عبرتناک تھا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ گئی۔ شامیر کے والد اور ابا نے قانون کے ساتھ مل کر ایسے جال بچھا رکھے تھے جس کا سلیمان کو گمان تک نہ تھا۔ ایک رات جب سلیمان اور اس کی مکار بیوی اس حویلی کے برآمدے میں بیٹھ کر ان پیسوں کا حساب لگا رہے تھے جو انہوں نے میری عصمت اور ابا کی زندگی کا سودا کر کے حاصل کیے تھے، تو اچانک بھاری بوٹوں کی آواز نے انہیں سکتے میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، پولیس کے دستوں نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چچا بدحواسی میں پیچھے مڑے تو سامنے ابا کو زندہ سلامت کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ وہ ہکلانے لگا کہ تم تو مر چکے تھے۔ ابا نے گرجدار آواز میں کہا کہ سلیمان، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سلیمان نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے ہاتھوں میں وہ ہتکڑیاں لگائی گئی جن کی آواز اس کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ حویلی جس پر اس نے ناجائز قبضہ کیا تھا، اس کے کونے کونے سے اس کے گناہوں کی بو آ رہی تھی۔ پولیس نے اسی وقت حویلی کو سیل کر دیا اور ان دونوں میاں بیوی کو ان کے قیمتی لباسوں میں ہی گھسیٹ کر باہر سڑک پر لا کھڑا کیا، جہاں پورے محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے، اور وہ لوگ جو کل تک سلیمان کے روب سے ڈرتے تھے آج اس کے منہ پر تھوک رہے تھے۔ سلیمان اور اس کی بیوی کو جب حوالات کے اندھیرے میں دھکیلا گیا تو ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا، لیکن اصل عبرت تو ابھی باقی تھی۔ جائیداد کے تمام کاغذات جعلی ثابت ہونے پر سلیمان کے نام پر موجود ایک ایک پائی ضبط کر لی گئی اور وہ سڑک پر آ گیا۔ جیل کے اندر اس پر وہ وقت آیا کہ اسے اسی سوکھی روٹی کے لیے ترسا دیا گیا جس کے لیے وہ مجھے ترساتا تھا۔ سلیمان چچا کو جیل میں ایک ایسی لاعلاج بیماری نے جکڑ لیا جس کا پورا جسم گلنے لگا، اور اس کے اپنے ہی زخموں سے ایسی بدبو آنے لگی کہ جیل کے پہرے دار بھی اس کے قریب جانے سے کترانے لگے۔ وہ جس حویلی کا مالک بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب اسے قبر کی مٹی نصیب ہونا بھی مشکل ہو رہی تھی۔ چچی جو مجھے بازار میں بیچنے کی ماسٹر مائنڈ تھی، اسے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر پاگل ہو گئی، اور اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگتی پھرتی ہے اور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ چچا کا یہ عبرتناک انجام اس بات کی گواہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھک ہوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، اور جو معصوموں کی زندگیوں کا سودا کرتے ہیں قدرت انہیں سڑکوں پر لا کر نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ آج وہی حویلی دوبارہ روشن ہے، لیکن وہاں اب ظلم کی نہیں بلکہ اللہ کے انصاف کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر کر بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کا حساب بے خطا ہے۔